اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرا پارہ چوتھے رکوع کی آیت ہے، اور اس رکوع کا مضمون اللہ کی ہستی کو، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد اس پر پورا ایمان، یقین، اعتماد لے آنا اور اس سے محبت کرنا، یہ اس رکوع کا مضمون ہے۔ یقینی بات ہے، جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت اللہ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی، اور ساتھ ایک اور آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو بات محبت سے نکلی، تو محبت کے بغیر حکم نہیں مانا جاتا، خواہ وہ کسی کا کیوں نہ ہو، باپ کا ہو، ماں کا ہو، دوستوں کا ہو، اساتذہ کا ہو، کسی کا ہو۔ اگر محبت ہے تو حکم انسان مانے گا، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر حکم نہیں مانتا، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے علامہ نے خوبصورت بات کہی، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ دیکھیے اس یقین کے ساتھ محبت کا عنصر لے کے آیا، اس کا مطلب بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور اس اطاعت میں دیکھیے اللہ کا حکم اور محبت، تو اطاعت اللہ کی، اور اگر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت اور پیروی، یہ تین چیزیں ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، ان کی پیروی ہے، ان کا حکم بھی ہے محبت کے ساتھ ماننا، اور یہ پیروی بنے گی۔ تو محبت کا عنصر جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، اللہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لیکن یہ عنصر تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، دنیا کا کوئی بھی عمل اس محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ گویا اس محبت کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرو اور دوسروں سے نہ کرو، پھر نظام کیسے چلے گا؟ مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو، اور جب اللہ کے کام کا تقاضا آ جائے تو پھر ساری محبتیں چھوڑ دو۔ اور یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا، 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اور آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے اہل ایمان، نہ بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، اگر وہ کفر کے ساتھ دوستی کریں، محبت کریں، اس کی طرف جھکیں، علی الایمان، ایمان پر وہ ترجیح دیں، کفر کو اس کو پسند کریں، اس کی طرف ان کا رجحان ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی پھرے ان کی طرف یا ان کو دوست بنا لے تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے آگے والی آیت میں
سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال، تمہارے تو عشیرتکم اور تمہارے عزیز و قارب، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جن کے مندہ ہونے کا ڈر ہے، جن میں گھاٹا پڑنے کا ڈر ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور ایسی تجارت جس سے تم اس کے مندہ ہونے سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھروندے، وہ بلڈنگیں، وہ بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا بس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا، اللہ حکم لے آئے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بھی اس محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں محبتیں ختم نہیں ہو سکتی، محبت کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی اور محبت کی نفی بھی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی پکار آ جائے تو پھر آپ دنیا کے کام کو چھوڑ دیں۔ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے نماز ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ نے بلایا آ جاؤ بھائی، تو یقیناً دنیا حقیر ہو جائے گی، خواہ آپ کتنی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوں، یا آپ اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھے ہوں، یا آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی روٹی کما رہے ہوں، یا اپنے باس کا کہا مان رہے ہوں، تو جب اذان کی آواز آئی تو آپ کو تو اللہ نے بلایا ہے، اب آپ کی محبت کا امتحان ہے کہ کس سے محبت کرتے ہو، کیا دنیا سے محبت کرتے ہو، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ دنیا حقیر ہو جائے گی، اتنی اہم میٹنگ ہے اب چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس محبت کا ذکر کیا یہاں۔ اب روان ترجمہ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں اللہ کے علاوہ انداد، کوئی ند، کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی مد مقابل بنا لیتے ہیں اللہ کے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا سمجھ لیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان کی شان ہے وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان محبتوں سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کی پکار آئی تو دنیا کا کام چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ پیمانہ ہے اللہ کی محبت کا۔ اب یہاں ایک قیامت کا سین بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید جہاں بھی ہدایت اور رہنمائی کی بات کرتا ہے وہاں آخرت کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ مرنا ہے اور اٹھنا ہے، پھر جواب دینا ہے۔ اگر آخرت کا تصور انسان کے سامنے ہر وقت جاگزی رہے تو انسان کے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ آخرت کے تصور کو پیش کر کے قرآن مجید ہمیں رہنمائی دینا چاہ رہا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو آتا دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو اس وقت بے ساختہ پکار اٹھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کہ آج کے دن ساری کی ساری قوت، اکٹھی کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ اپنے باس کا کہا مانتے رہے اور نماز کو چھوڑتے رہے اور اللہ کے حکم کو پسے پش پھینکتے رہے اور دنیا کی محبت ان کو زیادہ عزیز تھی،
اسے مفاد تھا، اسے پیسے ملنے تھے، تنخواہ ملنی تھی، اس لیے اللہ نے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا ہو، وہ سارا انسان کی ثوابدید پہ رکھا، وہ اگلے جان خود پوچھ لے گا۔ تو اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ چکانے والا ہے۔ جب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو مد مقابل ہمسر بنایا ہوگا اور اس سے وہ حاجت پوری کروا رہے ہوں گے، تو وہ کل قیامت کے دن شدید عذاب میں ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دیکھیے ایک رحمان ہے اور ایک انسان اور ایک شیطان۔ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ بس اس اینگل سے دیکھیے، اس نے خود کہا کہ میں اس سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا جو تیری طرف آنے نہیں دے گا، اس دن صراط المستقیم قرآن مجید کے سامنے بیٹھوں اور تیری طرف لوگوں کو نہیں آنے دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے غافل کرے گا کہ اللہ کی ذات نہیں ہے تو اس سے کیا محبت کر رہی۔ تو یہ ہمارے سامنے توحید عملی کے اعتبار سے بات سامنے آئی ہے کہ عملی اعتبار سے جو توحید عملی ہے اس کا یہ یہاں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن بھی پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔